मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध, मोटरवे और कौमी शाहराह पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक, मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, पत्तोकी, उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीमयार खान, सादकाबाद में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल जज़वी तौर पर मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी पेशावर का दौरा करके मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। KP में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह पर कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहरे बेकाबू। न्यूज़ एजेंसी ने बताया 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में 62 अफराद हलाक हो चुके, 48 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं था। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर साजिश का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, अमेरिका इसराइल से मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद पर तेल छिड़क रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहना है, इसराइल ईरान में जारी हंगामों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ख़ारजा ने बिल्कुल इशू की है एडवाइजरी नॉन एसेंशियल ट्रैवल को रोक दें ईरान में और अपनी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। एम्बेसी के अंदर एक यूनिट बना दिया है जो 24/7 अवेलेबल है। उसमें 3 ऑफिसर्स हैं, एम्बेसी का स्टाफ है, एम्बेसी की लैंड लाइन्स हमने दे दी हैं। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिप्पू ने कहा कि ईरान आने के ख्वाहिशमंद अपने तहफ़्फ़ुज़ को फ़ौक़ियत दें। पाकिस्तानी शहरी तेहरान में सफारतखाना, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने से रब्ता कर सकते हैं। ईरान में इंटरनेट की मुकम्मल बंदिश से मुश्किल का सामना है। पाकिस्तानी तलबा घर वालों से रब्ता ना होने पर परेशान हैं। तेहरान के पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों को वापस भेज रहे हैं। सफारतखाना ज़ायरीन से भी राब्ते में हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने बताया, ताजरों और शहरों के पुरम एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बाज़ फसादी और गैर मुल्की अनासर ने गलत फ़ायदा उठाया। इंतशारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हामी नहीं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। अमेरिकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी अहम करार दे दी। लिखा, अमेरिका का अहम शराकतदार पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में तब्दीली की हिमायत नहीं करता। ईरान में रजीम चेंज से फितना हिंदुस्तान को पनाहगाह और हथियार मुसलसल आने का खदशा है। पाकिस्तान मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ सिफारती राब्ते और ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी आलमी असर व रसूख की दुनिया मुतरफ है। अमेरिका पाकिस्तान के किरदार से फ़ायदा उठाए। ईरान में मुदाखलत करने से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। तुर्किया भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट,
کہا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خطے کے تنازعات نے ملکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جارحیت کو دونوں پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت اگلے مرحلے پر ہے اور تینوں ملکوں میں معاہدہ جلد ممکن ہے۔ پاک بحریہ کا سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید مشق کے ذریعے روایتی اور خودکار پلیٹ فارمز کا مظاہرہ کیا۔ ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے ذریعے سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو فائر کیا گیا جس نے انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو نشانہ بنایا۔ مشق میں کھلے سمندر میں خودکار وسلرز کے کامیاب آپریشنز کا تجربہ بھی کیا گیا۔ چیف آف نیول اسٹاف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا کہ پاک بحریہ کی مشق جدید بحری جنگ کے بدلتے تقاضوں کی طرف سنگ میل ثابت ہوگی۔ پاک بحریہ پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کامیاب تجربے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک بحریہ کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ آج شام تک NOC نہیں ملا تو ہم نے کہا روڈ پر جلسہ کریں گے۔ ہمارے روڈ پر جلسے کے اعلان کے بعد آپ نے NOC جاری کر دیا۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا یاوی نیوز پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ سے مکالمہ۔ کہا ہمیں شام کے بجائے صبح ہی NOC مل جاتا تو مسئلہ نہ ہوتا۔ دن میں وینڈر کو پولیس نے پکڑا، باغ جناح کو بند کیا گیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی PTI کو پیر کو جلسے کی پیشکش۔ پروگرام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے، ان سے پوچھ کر بتائیں گے۔ حلیم عادل شیخ کا ناصر شاہ کو جواب۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجا نے کہا کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوگا تو حکومت سخت ایکشن لے گی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں PTI کو NOC میں درج تمام شرائط و ضوابط عمل کرنا ہوگا، اداروں کے خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پیر کو ہونے والی ملاقات منسوخ۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات سے معذرت کر لی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا ملاقات کی منسوخی سے اظہار لا علمی۔ کہا TV پر خبر دیکھی، ملاقات کی منسوخی کی کوئی اطلاع نہیں۔ صرف پختونخوا کی حکومت عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے، وفاق اور باقی صوبوں میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حیدرآباد میں ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کی بنیادوں کو ہلایا گیا۔ اب جو ترامیم آنے والی ہیں وہ آئین، قانون اور جمہوریت کو مزید کمزور کریں گے۔ بکلا کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ تحریک چلائیں، پاکستان تحریک انصاف کا ہر نوجوان آپ کے ساتھ ہے۔ کراچی کے عوام کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب میں کہا جو لوگ PTI سے لا تعلقی کرتے ہیں انہیں ریلیف ملتا ہے، جو بانی کا ساتھ دیتے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جمہوریت کی بات کرنے والے ہم سے ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ لیں، ہتھیار والوں سے سلوک کا پتہ چل جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے اڈیالہ کے باہر امن و امان خراب کیا تو نمٹ لیں گے۔ ان سے نمٹنے کی مشق ہو گئی ہے، جن کا کام مذاکرات کرنا ہے وہ مجانی، میرا کام دوسرا والا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواریاں، ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا، عالمی مالیاتی ادارے تعریفیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا معیشت سے متعلق کردار اہم ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے پریس کانفرنس میں کہا 2025 کامیابیوں کا سال تھا، مار کے حق میں فتح کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں سمیتی۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔
مولانا حافظ سلطان محمد کو بانمی IED دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس، کہا یہ ایک فرد پر حملہ نہیں بلکہ ایک اعتدال پسند، پرامن اور جمہوری فکر پر حملہ ہے۔ سیکیورٹی ادارے علماء کا تحفظ یقینی بنائیں، دہشت گرد عناصر کو کیف کردار تک پہنچائیں۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل زاہد محمود قاسمی کہتے ہیں علماء کو نشانہ بنانا ملک میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے، فتنہ خوارج کا خاتمہ کیا جائے۔ شاہ اویس نورانی نے بھی کہا فوری طور پر آپریشن کر کے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے نقل مکانی شروع، وادی تیرہ میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی۔ علاقہ مکینوں کی مشران اور سیکیورٹی فورسز کی مشاورت سے نقل مکانی کی تیاری، ضلع انتظامیہ نے معاونت کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی، متاثرہ خاندانوں کی مالی مدد کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی کے 11 خارجی ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کو شمالی وزیرستان اور ضلع خرم میں نشانہ بنایا گیا۔ پشاور میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے CTT اہلکار شہید، بنوں میں دہشت گردوں نے پولیس اہلکار کو شہید کر دیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے زنجیروں میں بندی خاتون بازیاب، پولیس نے گھر کی 3ری منزل کا دروازہ توڑتا خاتون قید ملی۔ پولیس نے زنجیریں کاٹ کر 3 بچوں کی ماں فاطمہ کو آزاد کرایا۔ فاطمہ کو سابق شوہر نے بچوں کا خرچہ دینے کے بہانے گھر بلایا۔ ملزم لطیف نے فاطمہ کو زنجیروں میں جکڑا اور گھر سے چلا گیا۔ بازیاب خاتون کا کہنا ہے اسے صبح 9:30 بجے سے باندھ کر رکھا تھا۔ شمالی لینڈ پر OIC وزیر خارجہ کا غیر معمولی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جدہ میں OIC سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ شمالیہ کے علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار رکن ملکوں کے وزیر خارجہ سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی چانسلری عمارت کا افتتاح کیا۔ تقریب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق، سفارتی عملے اور اہم سعودی شخصیات کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے کہا حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مؤثر اور معیاری سہولتیں دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں سردی زور کا زور، بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارہ نقطہ انجماع سے کئی ڈگری تک گر گیا۔ سکردو میں درجہ حرارت -12، سٹور میں -11 تک پہنچ گیا۔ کوپس -9، ہنزا قلات -8، گلگت بگروٹ اور کلام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور 0، اسلام آباد 1، لاہور 5 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں چھٹیوں کا فیصلہ موسم کی شدت، طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اب اسکول 19 جنوری سے کھلیں گے۔ سندھ میں سردی کی شدت کے باعث اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی گئی۔ 26 جنوری تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے صبح 8 کے بجائے 9 بجے کھلیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاک امریکہ 13ویں مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ کمبیٹ 2026 کا آغاز۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے مشق میں آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ پیشہ ورانہ عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ مشق خطے میں امن و استحکام کے عزم کا مظہر ہے۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ سربراہ پاک فضائیہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا عراق کا دورہ، عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقات، دو طرفہ فوجی تعاون اور مشترکہ تربیت بڑھانے پر بات چیت، دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ عراقی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی تعریف کی۔ عراقی ایئر چیف نے JF-17 تھنڈر فائٹر اور سپر مشاق ٹرینر طیاروں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی عراقی ہیڈ کوارٹرز پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं अमेरिकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोलें, सदर ट्रंप झूठ बोले हैं, खामोश क्यों बैठे हैं? पतंग तराजू बल्ला नहीं, बाकी लोग आपको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं और बताते हैं काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो सकता। हम जब आपसे मिलते हैं, जब मुलाकात करते हैं, आपको बताते हैं हम ये काम कर रहे हैं और ये मजीद काम करने जाएंगे। कराची में पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल काम कर रहा है। बाकी लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं काम नहीं हो सकता, जबकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि काम कर रहे हैं और ये करेंगे। आप लोगों की मदद से मुनाफिकों और निकम्मों को बेनकाब करेंगे। मेयर कराची मुसव्वहाब की मेट्रोवेल साइट में गुफ्तगू कहा, औरंगी टाउन और साइट में सड़कों के बहाली से अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। 40 अरब रुपए तरक्याती कामों पर लगाएंगे। इस साल तरक्की का है। कराची के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। मायूसी बेचने वाले शहर को कभी अच्छी खबर नहीं देंगे। मेयर कराची ने मेट्रोवेल बाब खैबर रोड और सेवरेज लाइन की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। टीम ऑक्शन के बाद प्लेयर सिलेक्शन की बारी। PSL 11 का ड्राफ्ट 30 जनवरी को होने का इम्कान। ज़राए का कहना है इंतजामिया ने ड्राफ्ट से पहले तमाम मामलात जल्द खत्म करने की मंसूबाबंदी कर ली। दो नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट समेत तमाम 8 फ्रेंचाइजीज अपने स्क्वाड मुरतब करेंगी। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा।